کھانے میں لذت اور برکت کیسے آئے گی؟ باوضو پکائے ہوئے کھانے کے اثرات، بچوں کی حفاظت کے لیے وظیفے، بچوں اور شوہر کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے خصوصی واقعہ، دودھ پلاتے وقت کون سے کام اپنانے چاہیے، بچوں کی بہترین تربیت کے لیے کیا ضروری ہے، سب جانیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ باوضو پکے ہوئے کھانے کے اثرات، آپ جب اس طرح قرآن پڑھ کر اور ذکر کر کے کھانا پکائیں گی تو یہ کھانا آپ کے میاں کھائیں گے تو ان کے دل میں نیکی کا شوق آئے گا، بچے کھائیں گے تو ان کے دل کے اندر نیکی کا شوق آئے گا۔ یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی تو ہمارے جسم کا گوشت بنتا ہے۔ اگر حلال مال ہے اور ذکر سے پکا ہوا ہے تو پھر اس کے ٹیشوز بنیں گے، یقیناً ان میں اللہ کی محبت سموئی ہوئی ہوگی۔ اگر حرام کھائیں گے، ناپاکی غفلت کی پکی ہوئی غذا کھائیں گے، پاکی ناپاکی کا خیال ہے یا نہیں، تو پھر جو بھی غذا کھائیں گے وہ ٹیشو جو جسم میں جا کر بنیں گے وہ انسان کو گناہ پر اکسائیں گے۔ جس ماں نے اپنے بچے کو غذا اچھی دے دی وہ سمجھ لے کہ میں نے بچوں کی آدھی سے زیادہ تربیت کر دی، اس کا اتنا اثر ہے بچوں کے نیک بننے میں۔ لہٰذا ان کو ذکر والا کھانا کھلائیے اور باوضو کھانا کھلائیے تاکہ اللہ رب العزت ان کے اثرات بچوں پر وارد فرمائے۔ حضرت شیخ ابو محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے بیٹے امام ابو المعالی کو کوئی غیر عورت دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے بچے کو اس عورت سے چھین لیا اور الٹا کر کے پیٹ کو ملنا شروع کر دیا اور منہ میں انگلی ڈال دی۔ برابر اس طرح کرتے رہے یہاں تک کہ بچے نے پیا ہوا دودھ قے کر دیا۔ شیخ نے فرمایا، مجھے بچے کی موت منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں کہ بچہ غیر عورت کا دودھ پیے اور اس کا مزاج بگڑ جائے۔ جب امام ابو المعالی بڑے ہوئے تو مناظرے کے دوران ان کی طبیعت پر بوجھ پڑتا تو فرماتے یہ اسی دودھ کا اثر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچہ جس عورت کا دودھ پیے گا اس کے اخلاق اس پر غالب ہوں گے۔ اگر عورت نیک ہوئی تو بچہ بھی نیک ہوگا اور اگر عورت بری ہوئی تو بچے کی عادات بھی بری ہوں گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ والد پر اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، اسے اچھی عورت کا دودھ پلائے اور اسے اچھے آداب سکھائے۔ اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر کوتاہی کی تو گرفت ہوگی۔ روح البیان۔ بچوں کے لیے جب کھانا پکایا کریں تو کوشش کیا کریں کہ باوضو کھانا پکائیں۔ اگر وضو رکھنے میں مشکل ہو تو کم از کم زبان سے سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ پڑھ لیا کریں، اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں۔ یہ ورد ان الفاظ کا تو عورت ہر حال میں کر سکتی ہے، جسم پاک ہو پھر بھی کر سکتی ہے، نہیں پاک پھر بھی ان کو پڑھ سکتی ہے۔ فقط قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ باقی اس قسم کے اذکار زبان سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو کھانا پکاتے ہوئے اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گی سبحان اللہ کی برکتیں ہوں گی، اور اگر پاکی کے ایام ہیں اور آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں تو ان صورتوں کو پڑھیے تاکہ قرآن پڑھنے کی برکتیں آپ کے کھانے میں آ جائیں۔ یہ صحابیات کا عمل ہے۔ ایک صحابیہ نے تنور پر روٹیاں لگوائیں، جب پک کر تیار ہو گئیں تو فرمانے لگی کہ بہن میرا تو کھانا بھی تیار ہو گیا اور میرے 3 پارے کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ معلوم ہوا جتنی دیر میں یہ روٹیاں لگاتی تھی یہ زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ تو یہ صحابیات کی سنت ہے، آپ بھی اس کو ادا کریں۔ سورۃ اخلاص تو ہر مسلمان بندے کو یاد ہوتی ہے، فقط یہی پڑھتی رہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اور اگر صورتیں بھی نہیں پڑھ سکتی، پاکی کی حالت میں نہیں، تو چلو ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھنے میں بہت آسان ہیں۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث یہی ہے کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، لیکن میزان کے اندر بڑے باری ہیں۔ بچوں کی حفاظت کے لیے انمول وظیفہ۔ جب بچے سو رہے ہوں تو ان پر حصار حفاظت کا ضرور بنا لیا کریں۔ ہمارے مشائخ نے ایک حفاظت کا حصار بتایا اور اسی کی اتنی برکتیں ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ موت کے سوا کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ میرے پیر و مرشد نے جب اس عاجز کو یہ حصار کی اجازت دی تو فرمانے لگے
کہ ہم نے اس حصار کو کئی مرتبہ مرنے والوں کو جو قبر میں پہنچ چکے ہیں ان کے گرد بھی باندھا، تو دیکھا کہ کشف کی نظر سے اللہ نے ان کی اس رات کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا تھا۔ تو یہ بہت ہی مشائخ کی طرف سے ایک قیمتی عمل ہے، اور اس عاجز کو اس کی اجازت ہے، اور آج یہ عاجز سب سامعین اور سامعات کو، مردوں اور عورتوں کو اجازت دے رہا ہے تاکہ یہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں۔ اور وہ حصار کیا ہے؟ نمبر 1، پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں۔ نمبر 2، پھر الحمدللہ شریف پوری سورت پڑھ لیا کریں۔ نمبر 3، پھر آیت الکرسی پڑھیں۔ اور نمبر 4، چاروں کل پڑھیں، یعنی اول و آخر درود شریف پڑھنا، درمیان میں سورت فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھنا، اور یہ سب کچھ پڑھ کر اپنے گرد، بچوں کے گرد اور گھر کے گرد جہاں بزنس، دکان وغیرہ ہوں، ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنا دیں۔ جس جس چیز کے گرد آپ دائرہ بنا دیں گی وہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائیں گی۔ کلام اللہ کی ہم نے بڑی برکتیں دیکھیں، اور سینکڑوں واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے جن کو بتانے میں اب مناسب وقت بھی نہیں ہے، اس لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی، آپ کے بچے فتنوں سے، آفتوں سے محفوظ رہیں گے، اور جس دن کوئی مصیبت آتی ہوگی آپ دیکھنا کہ آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی، تب کوئی مصیبت آئے گی، ورنہ تو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گی۔ بی بی حفصہ بنت شیرین کے دم کا اثر۔ بی بی حفصہ حضرت خواجہ محمد شیرین کی ہمشیرہ تھیں۔ جس طرح خواجہ محمد شیرین کا شمار اپنے دور کے مشہور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اسی طرح بی بی حفصہ بھی اپنے زمانے کی عارفات کاملہ میں شمار ہوتی ہیں۔ نہایت عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ آپ فرماتی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم ہو جانے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سکون کی بارش برستی ہے۔ روحانیت میں قیام صلات کا مفہوم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھا جائے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو بہت چاہتی ہوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہوں، مگر وہ مجھ سے ہمیشہ بدگمان رہتا ہے۔ آپ نے ایک الائچی پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور کہا کہ یہ الائچی اپنے شوہر کو کھلا دو۔ الائچی کھانے کے بعد شوہر بیوی کا زن مرید ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رات کو جب چراغ بجھ جاتا تھا تب بھی گھر میں روشنی رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ سب معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ زندگی موت کی خبر کس کو؟ رات کو سونے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وظیفہ پڑھے، کیا پتہ سونے والی رات آخری رات ہو۔ عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہمارا نوالا حلال کا نہ ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دور دراز سے سفر کرتے آتے ہیں، یا اللہ کرتے ہیں، کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، اوڑھنا ان کا حرام، تو عبادت کہاں قبول ہوگی؟ حلال رزق، حلال کھانے کا عبادت میں بہت دخل ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی اولاد اور بچوں کو حلال کھلائیں، ورنہ قیامت کے دن یہ گوشت کے ٹکڑے سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس باکس میں کوئی بھی آسان وظیفہ ٹائپ کریں۔